اب اس کی مثال ایک ہم لے لیتے ہیں، سیدنا حضرت اسماعیل، حضرت سیدنا حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی بارگاہ سے جب قربانی مانگی گئی تو اس بات کا پہلے یقین اللہ رب العزت نے عطا فرمایا کہ اے ابراہیم تو حق پر ہوگا، حق پر ہوگا۔ اس کی پہلی مثال ہے جہاں سے دعوت حق کی بات کا آغاز ہوا، دعوت حق کی بات کا آغاز ہوا، اس دعوت حق کا آغاز گھر سے ہوا۔ فرمایا وہ اس کا آغاز گھر سے ہوتا ہے، اور پہلی دعوت اور تبلیغ کا آغاز گھر سے جو کیا تو گھر کے کنبے کو بلایا۔ یہاں ایک نظریاتی اور عقیدے کی بات ہے، اس کو کلیئر کر لیں، یہاں لوگ اکثر مار کھا جاتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر جو اللہ رب العزت نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کنبے کو اکٹھا کیا، اس میں آپ کے والد نہیں تھے، جو قرآن کے اندر ذکر آتا ہے وہ چچا آزر کا نام آتا ہے۔ آزر، وہ آزر جو ہیں وہ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے چچا، انہوں نے اسلام قبول نہیں، انہوں نے اسلام قبول۔ یہاں جو عقیدے کی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ، یہاں ڈگمگانا سمجھ آتی ہے مگر ڈگمگانا نہیں، یہی کمال ہے۔ ڈگمگانا نہیں، یہ کمال ہے، یہ عقیدہ رکھنا۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس پشت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہوگا وہ پشت غیر مسلم نہیں ہوگی، وہ شخص، وہ پشت غیر مسلم نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک جتنی پشتوں کے اندر حضور کا نور منتقل ہوتا ہوا آیا، وہ سارے کے سارے عین شریعت پر اور اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ دین پر قائم تھے، دین پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کبھی غیر مسلم نہیں ہو سکتے۔ یہ بات عقیدے کی، چونکہ یہ ضمن بات آ گئی لہذا عقیدہ نہیں پڑے، لہذا وہ جو چچا آزر کا ذکر ہوتا ہے وہ آپ کے چچا ہیں، والد نہیں۔ بلایا اور بلا کر کے کہا کہ وہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک۔ انہوں نے کہا ہم یہ آپ کی ساری باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم یہ ساری باتیں آپ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ اپنے رب کی عبادت کریں اور اپنے رب سے باتیں کرتے رہیں، جو مرضی کریں، وہ سب کچھ آپ کا معاملہ، ہم آپ کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار جب نہیں۔ بہت کوشش کی مگر جب گھر والوں نے دعوت قبول نہیں کی تو فرمایا قالوا السلام، قالوا السلام، میرا آخری سلام ہے اور میں سلام دے کر کے دعوے مفارقت دے کر کے میں جا رہا ہوں، گھر چھوڑ۔ یہاں سے میرے اور آپ کے لیے نقطہ پہلا ہے، دعوت دین کا کام کرنے والے باہر سب کو بلاتے مگر گھر والوں کو کبھی بلائے نہیں، اولاد کو کبھی پوچھا ہی نہیں، رشتہ داروں کو کبھی بات نہیں کی، رشتہ داروں کو کبھی بات نہیں، گھر والوں کو کبھی نہیں۔ میں یہ جو اپنے تحقیقی ساتھی ہیں نا، میں ان سے بھی اکثر کہتا رہتا ہوں، اور ان سے میرا جو ہمیشہ جو شاید اختلاف کا پہلو رہتا ہے وہ یہی رہتا ہے، اور انہیں میں بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ کرے کہ سمجھ آ جائے، اگر فی الحال تو نہیں آ رہی، اللہ کرے کہ آ جائے۔ میں ان کی ایک مثال دیتا ہوں، یہ حلقہ درود ہر جمعے کو کرتے ہیں مسجد کے اندر، یہاں حلقہ درود کوئی نہیں آتا، یہ آپ ہی 2-4 بیٹھے ہوتے تسمیہ لے لی، کوئی نہیں آتا۔ اور میں نے ایک بار یہ بات سمجھائی ہے کہ آپ 100 سال بھی یہاں کرتے رہے تو کوئی نہیں آئے، کچھ چیزیں فکر سے سمجھ نہیں پڑتی، کوئی نہیں آئے۔ حلقہ درود کرنے کا کیا مقاصد ہے؟ حلقات درود منعقد کرنے کی کیا مقاصد؟ اپنے من کی پلیدگی کو دور کرنا، حضور علیہ السلام سے تعلق غلامی
حضور سے عشق کے بات کو پختہ کرنا، حضور پر درود پڑھنا اور اس حلقہ درود کے میسج کو لوگوں تک پہنچانا۔ تو مسجد میں کون لوگ آئیں گے؟ مسجد میں وہی لوگ آئیں گے جو جمعہ پڑھنے بڑی مشکل سے آتے ہیں، آخری ٹائم پر آتے ہیں اور آ کر کے گھڑی دیکھتے ہیں کہ کب ٹائم ختم ہوگا اور آ کر کے چلے جائیں گے۔ وہ حلقہ درود کے لیے اسپیشل ٹائم نکال کر آئیں گے۔ جو کبھی نہیں آیا مسجد میں وہ وضو کرے گا، وہ جوتے اتارے گا، وہ ٹوپی پہنے گا، وہ اہتمام کرے گا، کوئی نہیں کرے گا، لہٰذا کوئی نہیں۔ یہاں پہ خود ہی 2-4 بندے بیٹھے ہوں گے اور رونا روتے رہیں گے اور دوسری بھی پڑھیں گے اور ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ جناب آتا کوئی نہیں۔ یہ آتا کوئی نہیں تو اللہ پاک نے عقل، سمجھ، فہم سب کچھ دیا، حکمت عملی کو بدل لے؟ نہیں، حکمت عملی کو بھی نہیں بدلنا، اس لیے کہ اس حکمت عملی پر محنت کرنا پڑتی۔ محنت تبلیغی جماعت کو لیے ہے، عشق رسول اور آقا کی محبت کی ذات کی باتیں کرنا ساری سنیوں کے بریلویوں کے لیے۔ دین کو چونکہ ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے نا، کنڈے کھڑکانا، دروازے پر جا کر کے دعوت دینا، وہ ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کنڈے کھڑکانا، دعوت و تبلیغ کا، دین کا کام کرنا، یہ بہت مشکل عمل ہے، بہت مشکل عمل ہے، اور لوگوں سے یہ سارے کام کرنا، یہ کوئی اور کرے ہم پکی پکائی کھائیں، ہمارا یہ ناراض نہ ہو تو بریلویوں کا کام اور مقصد فقط اتنا ہی رہ گیا ہے کہ پکی پکائی کھائیں، اسلام کی تبلیغ کریں، لوگوں کی باتیں سنیں، کنڈے کھٹکھٹائیں، وفد بنائیں، لوگوں کے پاس جائیں، بار بار جائیں۔ یہ تبلیغی جماعت یا کوئی اور زید بکر کرے، ہم نہیں کریں، ہماری توہین ہے۔ اور ہم دلیل کے دیتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں کیا، یہ کام اٹھا کر کے کیے۔ تو بابا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر یہ کام نہ کیا ہوتا تو آج تاریخ اسلام کے اندر پوری قرۂ ارض پر، پوری دنیا کے اندر مسلمان دکھائی نہ دیتے۔ کفرستان کے ملکوں میں بھی چلے جائیں تو مسلمان دکھائی دیں گے۔ یہ حضور کی محنت کا ضلع تھا، دعاؤں کا ضلع نہیں تھا، محنت کا ضلع تھا۔ دعائیں تو مستجاب الدعوات آتی، پہلے محنت پھر بعد میں دعا۔ ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار، سو میں یہ کر رہا تھا۔ وہ کامیاب کب ہوگا؟ یہ اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت سے نقطہ استنباط ہے، اپنے تنظیمی و تحریکی لوگوں کے لیے فکری بات ہے، فکری بات ہے۔ وہ کامیاب کب ہوگا؟ اپنے گھر کی بیٹھک اور چوک پر حلقہ درود منعقد کرے، جہاں شام کو بیٹھ کر اکٹھے ہو کر کے صحبتیں کھاتے ہیں اور گپے ہانکتے ہیں، اس چوک پر کریں، اس بیٹھک پر کریں۔ اور بیٹھک پر کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس محلے سے بھی 2-4 میرے جاننے والے وہ بھی آ جائیں، اس محلے سے 2-4 جاننے والے وہ بھی آ جائیں، اور اس محلے سے 2-4 جاننے والے وہ آ جائیں۔ وہ اپنے اپنے محلوں میں کریں۔ تم نے اپنے محلے کے اندر اپنی بیٹھک میں اہتمام کیا ہے، اپنے محلے کے جو 5-10 بندے ہیں، یہ جو 7 پڑوسی والے ہیں، ادھر والے ہیں، سامنے والے ہیں، پیچھے والے، ان کو بولا، ان کو دعوت۔ وہ 5 بھی آ جائیں تو آپ کا حلقہ درود کامیاب ہے، آپ کی دعوت کا کام کامیاب ہے۔ یہاں 10 بھی آ جائے پورے شہر سے اکٹھے ہو کر تو ناکام، اس لیے کہ ان کے اندر وہ تڑپ نہیں پیدا ہو رہی، وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو سب سے پہلے گھر والوں کو بلایا۔ گھر میں کرو گے تو بچے بیٹھیں گے، گھر والے اہتمام کریں گے، کوئی چائے پانی کو ٹھنڈا شربت بنا کر کے دیں گے تو پوچھیں گے آج خیر ہے؟ کیوں بندوں کو بلایا؟ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے لیے بلایا۔ کیا یہ ہمارے لوگ گھر میں یہ سارے کام کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کرتے۔ رونا روتے افراد نہیں، رونا روتے ہیں کام نہیں بڑھ رہا، رونا روتے ہیں فلاں کام حکمت عملی سے کرنا نہیں، جو طریق بتایا گیا ہے طریق دعوت اس کو اپنانا نہیں، اس سوچ کو لے کر کے نہیں چلنا، رونا ہے افرادی قوت میں اضافہ نہیں۔ اور آج آ کر کے سب سے میں اپنی بات کر رہا ہوں، اس لیے کچھ لوگ اگر تحریک سے وابستہ نہیں تو یہ بات سن کر کے عجوبہ محسوس نہ کریں۔ ہم آپ ہی میں سے ہیں اور آپ ہم میں سے ہیں، اور بڑی آسانی سے بہت لوگ بات کر دیتے ہیں۔ آج کل ہمارا بیانیہ کوئی نہیں چل رہا، ہم ساری باتوں میں خاموش بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کتابیں لکھ رہے ہیں، کینیڈا میں بیٹھے، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، کیا ہم اپنا کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں؟ نہیں۔ باتیں کس بات کی؟ لہٰذا یہ دعوت کو اسلوب یاد رکھیں کہ سب سے پہلے گھر والوں کو بلایا۔ ہم گھر والوں کو پتہ ہی نہیں، ہمارے پتہ ہی نہیں، ہمارے ابا جان، ہمارے بھائی جان، ہمارے جو گھر والے ہیں وہ کہاں جاتے، کدھر جاتے۔